ہندوستان سے کتنی ہماری کشیدگی رہے. ہم نے اس کشیدگی کے دوران ہم نے کرتارپور کوریڈور کھولا. پاکستان ایک کلچرل سینٹر ہے، سلک روڈ کے حوالے سے بھی، بدھزم کے حوالے سے بھی. اس کے برعکس انڈیا کا کیا رول ہے؟ اسٹیٹ ٹیررزم، ریاستی دہشت گردی. وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، چھوٹے ممالک کے خلاف. کینیڈا، امریکہ کانفرنس اسکیجول تھی، لیکن یہ کانفرنس کا ہونا اور اس میں سب کا شامل ہونا اٹ شوز کہ پاکستان ایک پیوٹل پلیئر ہے. اور بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان دل بڑا کرے. اب وہ جو سارک کی انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے کانفرنس کو بھی ختم کرے. اس الیکشن میں کشمیری عوام نے ہندوتوا کو مسترد کیا ہے. 5 اگست 2019 کا جو قبضہ تھا اس کو مسترد کیا ہے، بی جے پی کو مسترد کیا ہے، اسٹیٹس کو مسترد کیا ہے، اور کشمیریت کی فتح ہوئی ہے اوور ہندوتوا. ساک کو ختم کرنے میں یا ساک کو کمزور کرنے میں یا ساک کو سیبٹاج کرنے میں جو اصل رول ہے وہ ہندوستان کا. انڈیا آؤٹ آف مالدیو، ہندوستان نواز حکومت تھی، اس کا خاتمہ ہو گیا. سری لنکا میں الیکشن ہوتا ہے، اس میں ایک پروگریسو گورنمنٹ آتی ہے، لیفٹسٹ پرو چائنا. وہ نیو کولڈ وار کے چکر میں آ گیا چین کی دشمنی میں. وہ غلط پالیسی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں WNN اور WNN کے ساتھ میں ہوں نمرہ طارق. اچھا، آج کے اس پروگرام میں، اس ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے لگے ہیں SCO کی. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن سمٹ جو ہونے لگا ہے، پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے. 12 ممالک کے سربراہان وزرائے اعظم سمیت پاکستان آئیں گے. اور اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ بھارت کے وزیر خارجہ بھی آ رہے ہیں. پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان اسلام آباد میں ہیں. اب ان تمام تر معاملات پہ ڈیپر انسائٹس لینے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر اطلاعات سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو جی. تو آپ سب سے پہلے تو ہماری آڈینس کو بتائیں کہ یہ SCO اجلاس ہے کیا، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے ہمارے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 10 سالوں میں یہ سب سے اہم بین الاقوامی کانفرنس ہے، جس کی بڑا، اور یہ ادارہ وہ ہے جس کا علاقائی کردار، ایشیا وائڈ، گلوبل ساؤتھ اور عالمی کردار بڑا اہم ہے. اور اس میں وہ لوگ ہیں جو میجورٹی آف دا ورلڈز پاپولیشن ہے. چائنا، انڈیا، رشیا، ایران، سینٹرل ایشیا. تو یہ اس کی اہمیت بہت ہے. پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس سے پاکستان کی جو اہمیت ہے اس خطے میں ایز اے پیوٹل پلیئر فار ریجنل کنیکٹیوٹی، اکنامک کنیکٹیوٹی، انرجی کنیکٹیوٹی، انوائرمنٹل کنیکٹیوٹی، پورٹس، پائپ لائنز، روڈز، ریلویز، ہم تو پرووائڈ کرتے ہیں ان کو آؤٹ لیٹ. تو ہمارے لیے اس کی بڑی امپورٹنس ہے. اچھا سینیٹر صاحب، پاکستان کا سافٹ امیج کریٹ کرنے کے لیے یہ کانفرنس کتنی امپورٹنٹ ہوگی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے تجارتی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے، پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آنے کے لیے، یہ تمام تر بگر پرسپیکٹوز کو اگر دیکھا جائے تو یہ کانفرنس کتنی امپورٹنٹ ہوگی؟ پاکستان کا دیکھیں جی بڑا کلیدی کردار ہے اور مثبت کردار ہے. میں حال ہی میں ایک تقریر بات کر رہا تھا، سافٹ امیج کی بات ہوئی. میں نے کہا کہ ہندوستان سے کتنی ہماری کشیدگی رہے. ہم نے اس کشیدگی کے دوران ہم نے کرتارپور کوریڈور کھولا تاکہ ہندوستان کے جو باشندے ہیں جو سکھ مذہب سے تعلق ہے وہ اپنی مذہبی اپنی روایت پوری کر سکیں، اور کیونکہ وہ لوکیشن پاکستان میں ہے تو یہ سافٹ امیج کی بڑی عکاسی کرتا ہے. اور اس حوالے سے یہ جو ممالک آ رہے ہیں، پاکستان ایک کلچرل سینٹر ہے، سلک روڈ کے حوالے سے بھی، بدھزم کے حوالے سے بھی، اور اس کا تو میں نے سکھزم کا ذکر بھی کر دیا. اور ویسے بھی ایک نیچرل لوکیشن ہے. ایک طرف سینٹرل ایشیا، ایک طرف چائنا، ایک طرف ایران، ایک طرف افغانستان اور ہندوستان. تو پاکستان کی جو لوکیشن ہے، اینڈ دین آر رول. اب سافٹ امیج کی بات کرتے ہیں. UN پیس کیپنگ میں ہمارا بڑا کلیدی کردار ہے. مینٹیننس آف پیس، اسٹیبلٹی اینڈ سیکورٹی میں بڑا کردار ہے. میں پرسوں بات کر رہا تھا، سری لنکا کے ہائی کمشنر آئے تھے، ایک کانفرنس تھی. انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ ہمارا ایشو تھا دہشت گردی کا. وہ کہہ رہے ہیں سری لنکا میں، کہتا ہے اس دہشت گردی کو کچلنے میں آپ نے ہماری مدد کی. یعنی کہ ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن میں بھی ہیلپ کیا، اور ہم نے امن اور سلامتی قائم کرنے میں بھی ہیلپ کی. تو یہ اٹ شوز اے پازیٹیو رول. اس کے برعکس انڈیا کا کیا رول ہے؟ اسٹیٹ ٹیررزم، ریاستی دہشت گردی. وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے خلاف،
چھوٹے ممالک کے خلاف، کینیڈا، امریکہ. تو یہ کنٹراسٹ بڑا کلیئر ہے. پاکستان's رول پیسفل، ہارمنی، promoting a soft image. Indian role hard power, brute power and state power and extremism, ہندوتوا. شکر ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا کشمیری عوام نے، اور میرے خیال ہندوستان کے عوام نے بھی ریجیکٹ کیا ہے پچھلے الیکشن. ایگزیکٹلی. اچھا، اس کانفرنس کو ہم پاکستان کی سفارتی اعتبار پہ آ کے بات کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے؟ یہ ہے کہ کانفرنس اسکیجول تھی، لیکن یہ کانفرنس کا ہونا اور اس میں سب کا شامل ہونا اٹ شوز کہ پاکستان ایک پیوٹل پلیئر ہے، امپورٹنس ہے، اور یس بڑی پازیٹیو بات ہے. اور ایک اور چیز نوٹ کریں، ابھی ہم 1 جنوری کو وی آر بیکمنگ ممبرز آف دا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل 2 سالوں کے لیے. تو ہماری سفارتی کامیابی تو ہے نا کہ ہم اتنی لارج میجورٹی سے جیتے ہیں، اور سارے ممالک ادھر آ رہے ہیں بشمول ہندوستان. ان کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں، لیکن وہ آ تو رہے ہیں، اور چائنیز پرائم منسٹر تو ویسے ہی آ رہے ہیں اسٹیٹ وزٹ کے، اور باقی پلیئرز بھی سارے آ رہے ہیں، رشین بھی آ رہے ہیں. جی، تو چائنا اور رشیا، ان دونوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چائنا رشیا بڑے ہمارے دونوں دوست ہیں. چین تو ہمارا ایک اسپیشل اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ان کے ہمارے درینیہ تعلقات ہیں. روس کے ساتھ ابھی میں پچھلے ہفتے میں گیا ہوا تھا ماسکو. میں برکس کی کانفرنس کے لیے گیا تھا، مجھے دعوت دی. میں واحد پاکستانی ہوں اور پہلا پاکستانی ہوں جس کو انہوں نے دعوت دی، اور چائنا نے بھی دی اور رشیا نے بھی دی، اور ماسکو میں کانفرنس دی. اور میں نے کی نوٹ اسپیچ کی، اس میں ہندوستان کے لوگ بھی تھے، روس، چین، مصر، یو اے ای، یہ برازیل، ساؤتھ افریقہ سب تھے. تو ادھر بھی وہ ان کی چاہت ہے کہ پاکستان اس میں داخل ہو. تو ہمارا جو علاقائی کردار ہے وہ زیادہ مستحکم ہو رہا ہے. اچھا سینیٹر صاحب، ایک اور چیز کہ بھارتی وزیر خارجہ بھی پاکستان آ رہے ہیں، ان کا پاکستان آنا یہ کتنا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان کے لیے؟ میں تو کہتا ہوں خوشائند بات ہے، اچھی بات ہے. وہ ممبر ہیں ایس سی او کے، ان کو آنا چاہیے. اور بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان دل بڑا کرے. اب وہ جو سارک کی انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے کانفرنس کو بھی ختم کرے. اور بائی دا وے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کوئی نہ کوئی اس قسم کی ہوگی بات. مجھے مغربی ڈپلومیٹس نے پچھلے مہینے پوچھا کہ جی ہندوستان تو نہیں آئے گا، بائیکاٹ کرے گا. میں کہا یہ ضروری نہیں ہے. اچھا، ہندوستان کین اسپرنگ اے سرپرائز. تو یہ سرپرائز لگتا ہے آپ کو؟ ہاں، میں پلیزنٹ سرپرائز ہے. اچھا، پلیزنٹ سرپرائز ہے. پلیزنٹ سرپرائز ہے، اچھا سرپرائز ہے کہ انہوں نے اپنی پالیسی جو روش تھی بالکل پاکستان کے خلاف گفتگو کی اور پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کی، وہ روش تھوڑی سی اس میں تبدیلی آئی ہے. وہ لینینسی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم لوگ پاکستان مقبوضہ کشمیر سے متعلق کوئی بات کر سکتے ہیں، کہیں پہ کوئی بہتری کی جانب بڑھ سکتے ہیں، ہمارے ٹریڈ روٹس کی سیٹ اپ وغیرہ؟ براڈر بائیلیٹرل ایشوز تو نہیں ہوں گے، لیکن مقبوضہ کشمیر میں بڑی ایک اچھی بات ہوئی ہے. جو الیکشن نام نہاد الیکشن کہہ لیں یا ریاستی الیکشن کہہ لیں، اس میں بھی پاکستان کی فتح ہوئی ہے. ہمارا موقف ونڈیکیٹ ہو گیا ہے کہ اس الیکشن میں کشمیری عوام نے ہندوتوا کو مسترد کیا ہے، 5 اگست 2019 کا جو قبضہ تھا اس کو مسترد کیا ہے، بی جے پی کو مسترد کیا ہے، اسٹیٹس کو مسترد کیا ہے، اور کشمیریت کی فتح ہوئی ہے اوور ہندوتوا. تو ہمارا تو یہی موقف تھا کہ جب موقع ملے کشمیری عوام کو وہ اپنی رائے دیں گے تو وہ رائے ہندوستان کے قبضے کے خلاف ہوگی، اور وہی ہوا. اچھا سینیٹر صاحب، ہمارے سامنے 2 اور مثالیں بھی ہیں سارک اور آسیان کی. دیگر جو ممبران ہیں سارک کے، ان سب نے بھی سفر کیا مودی سرکار کی جو ہٹ درمی ہے اس کی وجہ سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف بھارت کی ہٹ درمی ہی یا مودی سرکار کی جو ہٹ درمی ہے وہ سارک کی ناکامی کی واحد وجہ ہے؟ 100% سارک کی ناکامی جو ابھی تک ہوئی ہے یا سارک کو سیبوٹاج کیا ہے وہ ہندوستان نے کیا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ پرائم منسٹر محمد یونس آف بنگلہ دیش. اس نے انڈیا کو کہا ہے، ہمیں نہیں کہا، انڈیا کو کہا ہے کہ جناب سارک کو ریوائیو کیا جائے. یعنی کہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ سارک کو ختم کرنے میں یا سارک کو کمزور کرنے میں یا سارک کو سیبوٹاج کرنے میں جو اصل رول ہے وہ ہندوستان کا. اچھا سینیٹر صاحب، حال ہی میں ایک چینی اخبار گلوبل ٹائمز وہ بھی آرٹیکلز پبلش کر رہا ہے، اور اس میں بھی جے شنکر کی پالیسیز کو ہی مینشن کیا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ اصل میں جو پرابلم ہے وہ جے شنکر کی پالیسیز ہی ہیں. آپ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی ڈپلومیسی سے ریلیٹڈ جو پالیسیز ہیں وہ واقعی طور پہ جو تنقید ان پہ ہو رہی ہے وہ درست ہے؟ میں نے دیکھا تھا گلوبل ٹائمز کا آرٹیکل، اور بڑا اہم اخبار ہے، انفلوئنشل اخبار ہے. بنیادی چیز ہے کہ اس خطے میں جہاں ہندوستان بھی ہے، ہم بھی ہیں، چائنا بھی ہے، ہندوستان تنہا ہو گیا ہے. مالدیوز میں الیکشن ہوا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ انڈیا آؤٹ آف مالدیوز. بنگلہ دیش میں ایک انقلاب آیا جو ہندوستان نواز حکومت تھی، اس کا خاتمہ ہو گیا. سری لنکا میں الیکشن ہوتا ہے،
اس میں ایک پروگریسو گورنمنٹ آتی ہے, لیفٹسٹ پرو چائنا. نیپال میں الیکشن ہوتا ہے, اس میں گورنمنٹ آتی ہے جو ماؤسٹ گورنمنٹ ہے. تو ہم تو ویسے ہی بھی چٹان کی طرح کھڑے ہیں ہندوستان کی بالادستی کے خلاف. ہمارا تو کلیئر موقف ہے, وی ریجیکٹ اینی کائنڈ آف ہیجمنی اور انٹرفیئرنس اور ڈکٹاٹ, چاہے عالمی ہو چاہے علاقائی ہو. اور ہندوستان کی بولنگ کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو وہ صرف ہم نہیں ہیں, چاہے کوئی بڑا ملک ہو چین جو ان کا ہمسایہ ہے, چاہے کوئی چھوٹا ملک ہو جو نیپال ہے, چاہے پاکستان ہو جو ایک آئی وڈ سے مڈل پاور ہے. دے آل ہیو ون ویو آن انڈیا وچ از نیگیٹو. اور انڈیا اس خطے میں آئسولیٹڈ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا بن گیا امریکہ کا پٹھو. ادھر وہ امریکہ کی گیم کھیل رہا ہے, وہ علاقائی گیم جو تعلقات استوار کرنے میں جو ریجنلزم ہے, چاہے ایس سی او ہو, چاہے سارک ہو, چاہے برکس ہو, یہ پلیٹ فارمز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں. وہ نیو کولڈ وار کے چکر میں آ گیا چین کی دشمنی میں, وہ غلط پالیسی ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ پالیسی ریورس ہوگی, کیونکہ اس پالیسی کا کوئی جان نہیں. اور یہ تاریخ کا جو رخ ہے, وی شوڈ بی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری, اینڈ دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری از دا رائز آف ایشیا. اقبال نے کہا تھا نا, علامہ اقبال نے, دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ, سی دا سن رائزنگ ان دا ایسٹ. اس کو ہم, دس از دا نیو ریالٹی. جی تھینک یو سینیٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اٹ واز ریئلی نائس ٹاکنگ ٹو یو. وہ تھینک یو جی. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی ہی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکشن کیا ہے ایس سی او سے متعلق. آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.